افتخار کے ساتھ سبت جعفر صاحب کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ ایک روایتی فقرہ ہے کہ یہ ہماری عزت ہے اور یہ ہماری شان ہے کہ فلاں مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں. لیکن بعض اوقات روایات کو بھی قائم رکھنا ہم جیسے لوگ جو بنیاد پرست ہونے پر فخر کرتے ہیں اچھا ہوا کرتا ہے. بنیاد پرست ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سی پرستیاں ایسی ہیں کہ وہ بری ہیں، مگر یہ بنیاد پرستی کوئی بری بات نہیں ہے. بشرطے کہ عملی بنیاد پرستی. میں نے 2-3 سال پہلے جب برادر معظم تشریف لائے تھے تو ان کے تعارف میں ایک بات یہ کہی تھی جسے بارہا سبت جعفر صاحب نے بہت سی محفلوں میں دہرایا کہ ہمیں بہت کم وقت ملا اور اتنے وقت میں بس اتنے ہی لوگ جمع کر سکے، اور اگر اس سے بھی بہت زیادہ وقت ملتا تو نہیں جمع کر پاتے. میرا خیال ہے خوشی ہوگی برادر محترم کو کہ ہم مرد کی زبان ہیں، بدلے نہیں ہیں. آج بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑا ہوگا. میرا خیال ہے 4 آدمی کم ہیں، زیادہ نہیں. اصل میں کچھ چیزیں ہماری ایسی ہیں جو ہم نے کسی ممبر سے کہنا چھوڑ دی ہیں، جس کے کہنے کی وجہ سے آج تک ہم عذاب بھگت رہے ہیں. کہ ابھی کسی غزل کی محفل ہوتی یا کوئی ٹی وی کا ڈرامہ سیریل کا لگا ہوتا تو آپ دیکھتے اسی ٹی وی پہ کیسے کھچا کھچ ہم دکھاتے. ہم کھمبیاں ہیں بنیادی طور پہ. یکم محرم کی رات کو پیدا ہوتی ہیں اور سوئم پہ اسی بارگاہ میں آدمی ڈھونڈنا پڑتا ہے کوئی ہے ایسا فرصہ دینے والا. ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چھوڑ دیا. سبت جعفر صاحب کے لیے بالکل اتنے لوگ واجب نہیں قطع. ہم سے جتنا ہو سکا، خاص طور پہ برادر محترم آصف سے ہم نے بہت سے لوگوں سے جیسا کچھ کہہ سکتے تھے کہا. لیکن اب یہاں پہ وہ مقام آ جاتا ہے جو ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے کہ کچھ نفوس تو ایسے ہیں جنہیں ایسی محفل میں آنے کی اجازت نہیں ان کی طرف سے جن کی یہ محفل ہے. سبحان اللہ. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے در پہ نیکی دستک دے کے لوٹ جاتی ہے. بہرحال آپ جو آئے تو آپ یقین کیجئے قطعاً سبت جعفر کے لیے نہ ان پہ آپ کا کوئی احسان ہے کہ آپ کے ثواب میں یہ چند لمحے جو پروردگار نے آپ کو عنایت کیے ہیں. ہم وہ خوش بخت ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سوز اور مرثیے کو آج زندہ رکھا ہوا ہے. ورنہ جس طرح سے آپ سوز لکھنے والے اور مرثیہ نگار کو مار چکے ہیں، یہ سوز خانی اور مرثیہ خانی بھی مر چکی ہو. میں نے بہت مرتبہ لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے اور ببانگ دوہر کہتا ہوں کہ سبت جعفر کی تعریف اس لیے کیا کرتا ہوں کہ یہ مجھے کراچی نہیں بلواتے. اگر بلواتے تو کبھی نہ کرتا. سبت جعفر اپنی ذات میں ایک مکمل اسکول اور یونیورسٹی ہے. اگر میں ان کے کام آپ کو گنوانے لگوں تو یہ صرف آپ کو خدا حافظ کہہ کے جائیں گے، باقی سارا وقت گزر جائے گا. لیکن سوز خانی اور مرثیہ خانی کے لیے پڑھنے کے علاوہ سوز خانی، ہم تو اس دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگوں کو یہ نہیں پڑتا کہ مرثیہ نگار کون ہوتا ہے اور مرثیہ خان کون ہوتا ہے. مرثیہ کے لیے ہم اپنا خود ہی لکھ رہے ہیں اور ہم پہ گزر رہی ہے. لیکن یہ بنیادی باتیں جہاں نہ پتا ہوں وہاں اس معاشرے میں جینا خود ایک سزا ہے. بڑا کمال کا دل ہے سبت جعفر کا، اور میں نے ابھی پرسوں روکتا ہے اور بہت کھل کے کہتا ہوں. جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ تو میرے مزاج سے واقف ہیں اور سبت جعفر اس سے زیادہ واقف ہیں. اتنا حوصلہ مولا کے شاعر کا ہی ہوتا ہے کہ وہ مہمان بھی آیا ہو، اس سے اچھا کہنے والا بھی ہو، لہن بھی ہو، سب کچھ ہو اس کے پاس، اور وہ کہے نہیں میں پہلے پڑھوں گا بعد میں سب رمضانی صاحب پڑھیں گے، اور ان کے گھر میں یہ کام کروں.
باقی اصناف میں اتنا جگر کسی کے پاس نہیں ہے، بھول کے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ دیوانگی شاعروں کے ذمہ پروردگار نے ڈالی۔ سوز خانی کی ترویج کے لیے اور مرثیہ خوانی کی ترویج کے لیے اتنا کام سبط جعفر نے کیا ہے جو مجھے یقین ہے پورا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ ہم علم سے تو ویسے ہی بے بہرا ہیں، تعلیم سے بھی بے بہرا ہیں، اور حالانکہ بے بہرا بھی ہوتا تو ہم بہرے ہی ہوتے، شکر ہے کہ یہ بے بہرا ہے۔ ہم آگاہ نہیں، اپنی قوم اور ملت کے لوگوں سے آگاہ نہیں ہیں، ہمیں نہیں ہے علم۔ میں اکثر محافل میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو تو اس مشکل میں نہیں ڈالتا اور نہ شرمندگی میں ڈالنا چاہتا ہوں، میں اپنی عمر کے 60 سال والے لوگوں سے اگر یہ پوچھوں کہ مرثیے کے 10 شاعروں کے نام بتا دیں تو مشکل پڑ جائے گی اور کہیں گے کہ آئندہ سے مزید نہ بلوایا کریں سر۔ یہ ہمارا اپنا مرثیہ ہے۔ ایسے میں ایسے لوگ جو کسی مفاد کے بغیر، کسی پیسے کے بغیر یونیورسٹی کا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ بے شک ان تاج والوں کے ساتھ جو جی چاہے سلوک کریں، مگر ان تاج والوں کو بے تاج بادشاہ، ان کا اپنا فکرہ ہے، مجھ تک کسی کے حوالے سے پہنچا ہے، اور حیران ہوں گے کہ یہ صحافی بھی عجیب ہے۔ سبط جعفر کہتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ آنے کو کس کا جی نہیں چاہتا، مگر یہ جو لیاری والے ہیں ان کے گھر کون جائے گا؟ لہٰذا یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ اگر کوئی صاحب یہ آزمانا چاہیں، ویسے یہاں کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی، میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، 2 کروڑ روپیہ بھی پیشکش کر کے دیکھ لیجئے اگر سبط جعفر محرم اور سفر میں کراچی سے باہر آ جائیں، اور یہ وہ کراچی ہے جہاں وہ لوگ جن کے پاس امن عامہ اور قانون ہے وہ لوہے کے خود اور ٹوپیاں اور وردیاں پہن کے پھرتے ہیں کہ گولی نہ لگ جائے۔ باقی اس دور میں ایسے لوگوں کا جینا، ایسے لوگوں کا یہ کام کرنا، یہ فقط اعانت محمد و آل محمد ہے۔ اور جب سبط جعفر یہ کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں تو بالکل اسی طرح یقین کرنا پڑتا ہے جس طرح جب نصیری کو مولا نے قتل کیا تو اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ پہلے تو ویسے بہن تھا، اب یقین ہو گیا۔ تو جب سبط جعفر یہ کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ سبط جعفر شاعر ہے۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ کسی نے 2 دن پہلے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سبط جعفر صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے کہ وہی جو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا آج کل اگر کسی کو ڈاکٹر کہا جائے تو وہ خود تو مشکوک ہوتا ہی ہے، اس کا علم و تعلیم بھی مشکوک ہو جائے، جب تک وہ ڈاکٹر نہیں ہے الحمدللہ مریض عشق رسول محمد و آل محمد ہے۔ ہم نے آج کی اس مجلس کا جو اہتمام انتظامیہ نے کیا ہے، ممنون ہے ان کا کہ بہت مختصر نوٹس پہ یہ ہوا، آصف کے ممنون ہیں، معروفی صاحب کے ممنون ہیں کہ آج کا یہ سارا وقت جس میں سے کچھ وقت میں لے گیا، سبط بھائی کچھ نمونہ سوز خوانی کا پیش کریں گے، ایک آدھ سلام پیش کریں گے اور پھر مرثیے کے بعد میں نے اپنی 40 سالہ کلمی زندگی میں اپنے بچوں سمیت کسی کا نہ سیرہ لکھا، نہ کسی کی رخصتی لکھی، اور کسی کی شان میں لکھنا تو ایک میرے لیے عذاب ہے کہ میں جن کا نام لکھتا ہوں وہ نام اتنا بڑا ہے کہ باقی نام اس زمرے میں نہیں آتے۔ لیکن پتہ نہیں میرا یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے یا میرا دل جڑا ہے کہ 3 دن پہلے ایک مصرع ذہن میں آیا، میں نے آصف کو فون کیا، کیا سبط جعفر کے بارے میں ایک مصرع میرے ذہن میں آیا ہے، چلیے اس مرتبہ میں اس کام سے بھی فارغ ہو لیتا ہوں، ممکن ہے میرے نامہ اعمال میں کچھ لکھا ہے۔ میں نے وہ 14 معصومین کے نام پہ 14 شعر لکھے اور مکتب عباس کے ہمارے دوست کرمانی صاحب، اکمل صاحب اور آصف نے اسے یہ فریم کروا دیا ہے تاکہ سبط جعفر اپنے ساتھ لے جا سکیں، اور یہ میری زندگی کا شاید پہلا موقع تو ہے ہی، شاید نہیں یقیناً ہے، لیکن شاید آخری ہو، کیونکہ میں ایک بہت بڑے عالم دین تو نہیں لیکن ممبر نشین کی دشمنی مول لے چکا ہوں، ان کے والد کا ان کے کہنے پہ مرثیہ نہیں لکھ سکا۔ بات مرثیہ خانوں کی دستار ہیں سبط جعفر، بس جو ہو جائے وہی پیار ہیں سبط جعفر،
بس جو ہو جائے وہی پیار ہے سفتے جا کر، سر تپا بندہ ایثار ہے سفتے جا کر، مدحت آل نبی ان کے لہو میں ہے رواں، عاشق حیدر کرار ہے سفتے جا کر، مدحت آل نبی ان کے لہو میں ہے رواں، عاشق حیدر کرار ہے سفتے جا کر، ان کی یہ شان کہ یہ شان ہے استادوں کی، دیکھیں جس رخ سے ترادار ہیں سفتے جا کر، کیا منصب ہے یہ، واہ واہ واہ، کیا منصب ہے، سبحان اللہ۔ یہ غلو تو نہیں ایمان و معدت کی قسم، ذات میں اپنی بھی سرکار ہیں سفتے جا کر، سبحان اللہ۔ یہ غلو تو نہیں ایمان و معدت کی قسم، ذات میں اپنی بھی سرکار ہیں سفتے جا کر، اور سوز اور مرثیہ خانوں کے قبیلے کے لیے عہد امروز میں سردار ہیں، سوز اور مرثیہ خانوں کے قبیلے کے لیے عہد امروز میں سردار ہیں سفتے جا کر، اور ان کے اشعار فقط قافیہ پیمائی نہیں، ان کے اشعار فقط قافیہ پیمائی نہیں، اپنے اشعار کا کردار ہے، واہ 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 واہ، ان کی عزت کے محافظ ہیں نبی آل نبی، صوت کے حسن کا شاہکار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جعفر سوز خانوں کی جبینوں کا چمکتا تارا، مرثیہ خانوں کی دستار ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک، بے بسر عہد میں تہذیب کی ایک دنیا ہے، علم کے شہر کا بازار ہے، سبحان اللہ، بہت بچ کے یہ مصرع میں نے کہا ہے، بے بسر عہد میں تہذیب کی ایک دنیا ہے، علم کے شہر کا بازار ہے سفتے جا کر، اور حضور خون شبیر کو بیچا نہیں مولا کی قسم، خون شبیر کو بیچا نہیں مولا کی قسم، بیچنے والوں سے بیزار ہیں سفتے جا کر، خون شبیر کو بیچا نہیں مولا کی قسم، بیچنے والوں سے بیزار ہیں سفتے جا کر، باعمل عاشق شبیر کے عاشق ہیں مگر، بے عمل کے لیے تلوار ہے سفتے جا کر، اور انتظار ان کو نہیں موت کا جنت کے لیے، انتظار ان کو نہیں موت کا جنت کے لیے، خلد کے جیتے جی حقدار، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انتظار ان کو نہیں موت کا جینے کے لیے، خلد کے جیتے جی حقدار ہیں سفتے جا کر، اور لہن داؤدی کی خوشبو سے معطر ہوا جو سوز کے ساز کا وہ تار ہے، سوز کے ساز کا وہ تار ہے سفتے جا کر، اور برسرے ممبر مولا یہ کہوں گا صفدر، برسرے ممبر مولا یہ کہوں گا صفدر، ذکر شبیر کا معیار ہے، بے شک بے شک، پھر مکتا پڑھیے گا، برسرے ممبر مولا یہ کہوں گا صفدر، ذکر شبیر کا معیار ہے سفتے جا کر، بہت